الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أنت صحابي على الحوض وصحابي في الغار أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ جس کو صدیق ذات خدا نے کہا ہے کہ جس کو صدیق ذات خدا نے کہا ہے اس کو صدیق ذات مصطفیٰ نے بھی کہا ہے، اس کو صدیق مرتضیٰ نے بھی کہا ہے، اس کو صدیق سب اولیاء نے بھی کہا ہے۔ میں بھی کہتا ہوں صدیق صدیق ہے، جو صدیق کو صدیق نہ مانے وہ بڑا زندیق ہے۔ سب حضرات درود ملت ابراہیمی پڑھ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، ہم مکتب، ہم سفر راہیوں، گزشتہ جمعہ میں نے آپ کے سامنے ہجرت کا ایک حصہ بیان کیا تھا جو مکہ سے لے کر غار ثور تک تھا۔ اس میں جتنی بھی واقعات تھے وہ سارے واقعات میں نے آپ کے سامنے بیان کیے تھے، اور آج میں آپ کے سامنے غار ثور سے لے کر مدینہ منورہ تک جتنی بھی واقعات ہوئے ہیں ان سب واقعات کو بیان کروں گا۔ دعا ہے کہ اللہ مجھے حق بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے دوستو بزرگوں، غار میں 3 دن قیام کیا، اور اس غار کے اندر عجیب و غریب قسم کے واقعات سیرت کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ ان واقعات میں سے ایک عجیب واقعہ یہ بھی ہے کہ جس کو سیرت حلبیہ والوں نے نقل کیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت میں 3 دن 3 راتیں مسلسل جاگتے رہے، کہ جس کی وجہ سے ابو بکر صدیق کے چہرے پر خشکی کے آثار نظر آئے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ابو بکر کیا بات ہے کہ تیرے چہرے پر خشکی کے آثار ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، پیاس بہت زیادہ لگی ہوئی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اے ابو بکر اس غار کے فلاں کونے پر جاؤ، وہاں پر جو ہے وہ پانی کا پیالہ پڑا ہوا ہے، آپ اس کو اٹھا کر آپ پی لیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس غار کے قریب پہنچتے ہیں، اس پیالے کو اٹھاتے ہیں، اپنے منہ کے قریب کرتے ہیں تو اس میں مشک اور زعفران کی خوشبو تھی۔ وہ پانی دودھ سے زیادہ سفید تھا، وہ پانی شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ ابو بکر صدیق نے جب اس کو پیا تو کہنے لگے کہ اللہ کی قسم میں نے اس جیسا پانی کبھی نہیں پیا تھا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اے ابو بکر، اللہ نے اس فرشتے کو حکم دیا ہے، یہ جو فرشتہ ہے یہ جنت کی 4 نہروں پر اللہ کی طرف سے متعین ہے کہ جنت کے اندر 4 نہریں ہوں گی۔ نمبر 1 دودھ کی نہر ہوگی، نمبر 2 سفید پانی کی نہر ہوگی، نمبر 3 شہد کی نہر ہوگی، نمبر 4 شرابن طہورا کی نہر ہوں گی۔ ان چاروں نہروں کا جو مجموعہ ہے وہ حوض کوثر ہے،
اور حوض کوثر کے پانی کی خصوصیت یہ ہے وہ برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا اور دودھ سے زیادہ سفید ہوگا۔ جو ایک مرتبہ پیے گا اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے اس فرشتے کو حکم دیا ہے کہ جنت کی چاروں نہروں کا پانی اکٹھا کر کے اس پیالے کے اندر ابو بکر کے لیے آپ رکھ دیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیرانگی سے اللہ کے رسول سے پوچھنے لگے، اللہ کے رسول، کیا میرا اللہ کے نزدیک یہ مقام ہے کہ دنیا کے اندر اللہ نے مجھے جو ہے ایسا پانی پلایا ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اے ابو بکر، تجھ سے اللہ دین کا کام لے رہے ہیں، اس کا صلہ اللہ نے تجھے دنیا میں بھی عطا کیا ہے اور اللہ تجھے آخرت میں بھی عطا کریں گے۔ غار ثور میں 3 دن قیام کرنے کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مکہ سے مدینہ کی طرف جانے کا ارادہ کیا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے سے 2 اونٹنی خرید کر رکھی تھیں 800 درہم کے بدلے میں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ان 2 اونٹنیوں میں سے ایک اونٹنی کو آپ پسند کر لیں اور یہ اونٹنی میری طرف سے آپ کے لیے یہ ہدیہ ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو بکر، آج میں بغیر قیمت کے نہیں لوں گا۔ اب اس مقام پر ایک سوال ذہن میں آتا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا مال اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے وقف تھا، پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اونٹنی لینے سے منع کیوں کیا؟ تو علماء نے اس کے 2 جواب دیے ہیں۔ پہلا جواب یہ دیا کہ ایک مقام پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جہاد کے لیے مال طلب کیا، ابو بکر بھی لائے، عمر بھی لائے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے عمر سے پوچھا، عمر کتنی لایا ہو اور پیچھے کتنے چھوڑ کر آئے ہو؟ عمر نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، آدھا لایا ہوں، آدھا پیچھے چھوڑ کر آیا ہوں۔ ابو بکر صدیق سے پوچھا، ابو بکر کتنی لایا اور کتنی پیچھے چھوڑ کر آئے ہو؟ ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ سب کچھ لایا ہوں اور پیچھے اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ کر آیا ہوں۔ اور جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا تو اس وقت آپ کے پاس 40,000 درہم تھے، لیکن جب ہجرت کرنے لگے تو اس وقت صرف 5,000 درہم باقی رہ گئے، باقی سب کچھ اللہ کے رسول پر قربان کر دیا۔ تو اس وجہ سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اونٹنی لینے سے یہ منع کیا۔ دوسرا جواب علماء یہ فرماتے ہیں کہ ہجرت ایک عظیم عبادت ہے۔ فرماتے ہیں کہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، صدقات ہے، خیرات ہے، انسان کو اس کے کرنے کا ہمیشہ موقع ملتا رہتا ہے، لیکن ہجرت ایک ایسی عظیم عبادت ہے کہ جس کا موقع حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو زندگی میں پہلی بار اور آخری بار مل رہا تھا۔ تو اس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام چاہتے تھے کہ راہ خدا میں کی جانے والی ہجرت اپنے مال اور جان سے ہو، تاکہ ہم اس کے اندر اجر و ثواب جو ہے وہ زیادہ حاصل کر سکیں۔ تو اس وجہ سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ابو بکر صدیق سے بغیر قیمت کے اونٹنی نہیں لی۔ بہرحال حضور علیہ الصلاۃ والسلام اونٹنی کے اوپر سوار ہوئے، مکہ سے مدینہ کی طرف چل پڑے۔ ادھر مشرکین مکہ نے اعلان کر دیا کہ جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو زندہ لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام کے طور پر دیے جائیں گے۔ دنیا کے کافر مشرک ہر طرف جو ہے وہ بھاگ پڑے، حتیٰ کہ ایک قافلے نے حضرت ابوبکر صدیق اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا تعاقب کیا۔ جب قریب پہنچے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، من ھذا، یہ شخص کون ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے، اگر کہتا ہوں کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو یار نہیں رہا، اگر کہتا ہوں کہ یہ مجھے نہیں پتہ تو صدیق نہیں رہا، کیونکہ صدیق وہ ہوتا ہے کہ جس کے رگ رگ میں جو ہے وہ سچائی رچی ہو۔ یہی امتحان حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام پر بھی آیا تھا کہ جب انہوں نے بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے، جب قوم میلے سے واپس آئی، پوچھا کہ کس نے کیا یہ، تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام دل کے اندر سوچنے لگے، اگر کہتا ہوں کہ میں نے کیا تو جان گئی، اگر کہتا ہوں کہ میں نے نہیں کیا تو نبوت گئی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسا جواب دیا، فرمایا کہ بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، بڑے سے پوچھو جو تمہارا بڑا بت ہے کہ جس کو تم نے خدا بنایا ہوا ہے، اس سے پوچھو کہ ان کے ساتھ یہ سارا معاملہ کس نے کیا ہے اگر یہ بولتا ہے۔
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی امتحان آیا اور حضرت ابوبکر صدیق پر بھی امتحان آیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے، اگر میں کہتا ہوں کہ مجھے پتہ نہیں ہے تو صدیق صدیق نہ رہا، اگر میں کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول ہیں تو یار نہیں رہا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے حضور علیہ السلام کے چہرے کی طرف دیکھا تو حضور علیہ السلام مسکرائے۔ تو ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، شاباش دینا آپ کا کام ہے، ان کو جواب دینا میرا کام ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو مجھے راہ دکھلا رہا ہے۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ راستہ بتلانے والا ہے، کیونکہ پہلے دور کے اندر لوگ راستہ بتلانے والوں کو خریدا کرتے تھے کرائے کے طور پر، جو راستے بتلاتا تھا اس کو رقم دی جاتی تھی۔ انہوں نے یہ سوچا، لیکن ابوبکر صدیق کے دل کے اندر یہ تھی کہ یہ وہ شخص ہے کہ مجھے جو آخرت اور جنت کا راستہ بتلانے والا ہے۔ پھر آگے چل پڑتے ہیں، ایک اور شخص نے پیچھا کیا کہ جس کا نام تھا سراقہ بن مالک۔ حضور علیہ السلام کے قریب پہنچا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا، اللہ کے رسول، سراقہ جو ہے وہ قریب آ چکا ہے۔ جب حضور علیہ السلام کی نظر پڑی، وہ گھوڑے سے نیچے گر پڑا، پھر اٹھا، پھر جو ہے وہ پیچھا کیا، پھر قریب آیا، حدیث مبارکہ میں پھر گر گیا، پھر تیسری مرتبہ جب پیچھا کیا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اس کا گھوڑا جو ہے وہ زمین میں دھنس گیا۔ اللہ کے نبی سے یہ درخواست کی کہ آپ دعا کریں کہ یہ میرا گھوڑا زمین سے باہر نکلا ہے اور اللہ مجھے معاف کر دے، میں آپ کا پیچھا نہیں کروں گا، اور ان کافروں کو بھی بتاؤں گا کہ اللہ کے نبی یہاں سے نہیں گئے۔ تو حضور علیہ السلام نے دعا کی، اس کا گھوڑا باہر نکلا۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سراقہ، اس وقت تیری کیا حالت ہوگی کہ جب کیسر و کسریٰ کے کنگن تیرے ہاتھ میں ہوں۔ اس نے کہا کہ کیسر و کسریٰ کے کنگن میرے ہاتھ میں، کیونکہ اس وقت جو سپر طاقت تھی وہ کیسر و کسریٰ تھی۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر کیسر و کسریٰ جو ہے وہ فتح ہوا۔ تو عمر بن خطاب نے پوچھا کہ وہ سراقہ بن مالک کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ امیر المومنین، میں یہاں ہوں۔ تو حضرت عمر بن خطاب نے وہ کیسر و کسریٰ کے جو سونے کے کنگن تھے وہ سراقہ بن مالک کو پہنائے۔ تو فرمایا کہ سراقہ، ساری کائنات جھوٹی ہو سکتی ہے لیکن محمد عربی کا فرمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا کہ سراقہ، تو اس کو اتار کر رکھ دے، کیونکہ اللہ نے مرد کے اوپر سونے کو حرام قرار دیا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام آگے چلتے ہیں، سخت گرمی تھی، ایک درخت کے نیچے آرام کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ابو بکر، یہ دونوں اونٹنیاں ہیں، اس کو فلاں درخت کے ساتھ جو ہے وہ آپ باندھ دیں۔ ابو بکر نے اس کو باندھ دیا۔ فرمایا کہ ابو بکر جاؤ، یہ سامنے جھوپڑی نظر آ رہی ہے، جا کر پوچھ کر آؤ کھانے کے لیے پینے کے لیے کچھ ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب وہاں پہنچتے ہیں تو پوچھتے ہیں، بوڑھی ایک اماں رہتی تھی جس کا نام تھا معبد، کھانے کے لیے کچھ ہے؟ انہوں نے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ پینے کے لیے کچھ ہے؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے۔ دودھ ہے؟ انہوں نے کہا کہ دودھ بھی نہیں ہے، میرا خامند بکریاں لے گیا چرانے کے لیے، وہ شام کے وقت واپس آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر صدیق جا کر بتاتے ہیں۔ ابو بکر صدیق کو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جو بکری کھڑی ہوئی ہے کیا اس کا دودھ نہیں ہے؟ تو ابو بکر صدیق معبد سے پوچھتے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ تو بکری کمزور ہے، بیمار ہے، یہ تو بکری دودھ دیتی نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اجازت دیں، اجازت دینا آپ کا کام ہے اور دودھ دینا میرے رب کائنات کا کام ہے۔ اس بوڑھی اماں نے کہا کہ مجھے تو کوئی فکر نہیں ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے اس بکری کے اوپر ہاتھ پھیرا، اللہ نے اس بکری کے اندر جتنی بیماریاں تھیں ساری بیماریوں کو ختم کر دیا، اور حضور علیہ السلام نے اس بکری کے تھنوں کے اوپر ہاتھ پھیرا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اس بکری کے تھنوں کے اندر دودھ آیا گیا۔ حضور علیہ السلام نے اس دودھ کو نکالا، سب سے پہلے حضور علیہ السلام نے اس بوڑھی اماں کو پلایا۔ کتنی شان والا نبی ہے۔ دنیا کے اندر ہم نے بڑے بڑے قائد دیکھے ہیں لیکن آمنہ کے در یتیم کی مثال نہیں ملتی، کہ جنہوں نے خود بھوکے رہ کر اوروں کا خیال کیا ہے، اوروں کو کھلایا ہے۔ سیرت کی کتابوں میں بے شمار واقعات ملتے ہیں کہ حضور علیہ السلام خود بھوکے رہ کر اپنے چاہنے والوں کو سب سے پہلے کھلایا پلایا۔ جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی کے صحن کے اندر لیٹے ہوئے تھے، ابو بکر ہے گزر گئے، عمر ہے گزر گئے، عثمان ہے گزر گئے، علی ہے گزر گئے، آخر میں حضور علیہ السلام تو دیکھا ابو بکر لیٹے ہوئے ہیں۔ پوچھا کہ ابو بکر کیوں لیٹے ہوئے؟
کہا اللہ کے رسول بھوک نے ستایا ہوا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ پینے کے لیے کچھ ہے؟ نے کہا کہ اللہ کے رسول ایک دودھ کا پیالہ پڑا ہوا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر کام بن گیا، دودھ کے پیالے کو منگایا گیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت ابو ہریرہ کو فرمایا، ابو ہریرہ جاؤ، مسجد نبوی کے اندر 80 طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے 3 دن سے کھایا پیا کچھ نہیں ہے، ان کو بھی پلاؤ اور خود بھی پیو۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرماتے ہیں کہ مجھے اتنی بھوک نے ستایا ہوا تھا کہ میں چل بھی نہیں سکتا تھا، دودھ کا پیالہ ایک ہے، 80 طالب علم وہ بھی ہیں اور میں بھی ہوں، کیسے فرمایا کہ یہ پڑھوں؟ لیکن میرے دل کے اندر یہ بات تھی کہ ساری کائنات جھوٹی ہو سکتی ہے لیکن میرے محمد عربی کا فرمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پلانا شروع کیا، سب کو پلایا، دودھ ویسے کا ویسا ہی تھا جیسے پیالے کے اندر موجود تھا۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو ہریرہ تو پی۔ میں نے ایک مرتبہ پیا، پھر فرمایا کہ پھر پی، میں نے پھر پیا، پھر فرمایا کہ پھر پی، پھر پیا۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس دودھ کے پیالے کو پکڑا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو پیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے قسم ہے اس اللہ کی کہ جس کے قبضے میں ابو ہریرہ کی جان ہے، اگر فرمایا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس دودھ کے پیالے کو نہ پکڑتے تو قیامت تک یہ دودھ ختم بھی نہ ہوتا۔ اب اندازہ لگیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اپنے چاہنے والوں کو کتنی محبت، خود بھوکا رہ کر اوروں کے بارے میں سوچنا، یہ آمنہ کے در یتیم کی اس جیسی مثال نہیں ملتی۔ تو اس وجہ سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے سب سے پہلے اس بوڑھی اماں کو پلایا، پھر ابو بکر کو پلایا، پھر آخر میں خود پیا۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام وہاں سے روانہ ہوئے۔ شام کے وقت ام معبد کا جو خامن تھا وہ واپس آیا، گھر کے اندر خوشبو ہی خوشبو تھی، جتنی بیماریاں تھیں وہ سب کی سب بیماریاں ختم ہو گئی۔ وہ دیکھ کر حیران ہوا، پوچھا کہ یہ کیا بات ہے یہاں پر؟ انہوں نے کہا کہ یہاں 2 شخص آئے ہوئے تھے، ایک آقا تھا، دوسرا اس کا غلام تھا۔ آقے کے اندر یہ خوبیاں تھیں اور غلام کے اندر یہ خوبیاں تھیں۔ تو اس کے خاوند نے کہا کہ یہی آخری زمان پیغمبر ہے کہ جس کے بارے میں نے فلاں کتاب کے اندر پڑھا تھا، آخری زمان پیغمبر آئیں گے، اس درخت کے نیچے جو ہے وہ آرام کریں گے۔ اس وجہ سے کہ میں نے یہاں اس کے سامنے جو ہے وہ گھر بنایا اللہ کے نبی کے انتظار میں۔ اب ہمیں یہاں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم بھی چلتے ہیں وہاں جا کر جو ہے وہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام آگے چلتے ہیں، ایک اور شخص نے تعاقب کیا، پیچھا کیا کہ جس کا نام تھا بریدہ اسلمی۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جب قریب آیا، جذبات کے اندر حضور سے بات کرنے لگا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا کہ تیرا کیا نام ہے؟ اس نے کہا کہ میرا نام بریدہ ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ بریدہ بر سے، برد کا معنی ٹھنڈا، برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا، تیرے اندر گرمی کتنا زیادہ ہے؟ پہلی بات کہنی تھی نفاق ختم۔ دوسری بات فرمایا کہ اس کون سے قبیلے سے ہے؟ اس نے کہا قبیلہ بنو اسلم سے ہوں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اسلم یہ اسلام سے ہے، اسلام کا معنی ہے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنے والا، تیرے اندر کیسے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو سکتی؟ جب دوسری بات کہی تو فرمایا کہ کفر ختم۔ اس وقت کہا اللہ کے رسول اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے وہ قباء کے مقام پر پہنچے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قافلہ قباء کے مقام پر پہنچا تو سب سے پہلے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے قباء مسجد کی بنیاد رکھی کہ جس کو قرآن نے اسس علی التقویٰ کہا گیا، یعنی تقوی کی بنیاد پر یہ مسجد بنے گی، کہ سب سے پہلی اینٹ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے رکھی، دوسری اینٹ ابو بکر صدیق نے رکھی، تو اس وجہ سے قرآن نے اسس علی التقویٰ کہا گیا۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہاں پر قیام کیا، مدینہ کے لوگ آ گئے، اللہ کے نبی آپ مدینہ چلیں، ہمارے پاس تشریف لیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہاں پر میں کسی کا انتظار کر رہا ہوں۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں علی کا انتظار کر رہا ہوں، کہ جب تک علی یہاں نہیں آئے گا اس وقت تک میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے قباء کے مقام پر 3 دن جو ہے وہ انتظار کیا اور فرمایا کہ یا اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا ہے کہ جب تک میں علی کے چہرے کو نہ دیکھ لوں۔ اور لوگ آتے تھے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ملتے تھے اور بیٹھتے تھے، لیکن حضور اور ابو بکر صدیق کی عمر میں 2 سال کا فرق تھا۔ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ حضور کو رہن صدیق کون ہے۔ کوئی پہلے آتا ابو بکر صدیق کو سلام کرتا، پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو سلام کرتا، کوئی آتا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو پہلے سلام کرتا، پھر ابو بکر صدیق کو سلام۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اپنی چادر کر لی تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ میرے آقا ہیں اور میں اس کا غلام ہوں۔ 3 دن کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی تشریف لائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جو پاؤں تھے وہ پھٹے ہوئے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا علی کیا حال ہے؟ نے کہا کہ اللہ کے رسول باقی تو ٹھیک ہے لیکن پاؤں جو ہے وہ میرے پھٹے ہوئے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب علی کی جو ہے وہ ایڑی مبارک پر لگایا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ لعاب لگانا تھا تو پھر میرے پاؤں جو ہے کسی میدان کے اندر پیچھے نہیں ہٹتے بلکہ آگے ہی بڑھتے تھے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام قباء سے آگے چلے، ایک آگے مسجد آ جاتی ہے، اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے جمعے کی نماز ادا کی کہ جس کو آج مسجد الجمعہ کہا جاتا ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے چلتے ہیں، بچیاں بھی آپ کی استقبال کرتی ہیں، بڑے بھی آپ کے استقبال کرتے ہیں، ہر ایک کہتا ہے خوش آمدید یا رسول اللہ، یا رسول اللہ خوش آمدید، یا حبیب اللہ آپ ہمارے پاس تشریف لائیں، آپ ہمارے پاس تشریف لائیں، آپ ہمارے پاس تشریف لائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں کسی کو ناراض نہیں کرتا، میں اس کا مہمان بنوں گا کہ میں اپنی اونٹنی کی مہار اپنی اونٹنی کے اوپر جو ہے وہ ڈال دیتا ہوں، جہاں پر میری اونٹنی بیٹھے گی میں اسی کا جو ہے وہ مہمان بنوں گا۔ اللہ کے نبی کی اونٹنی چلتے چلتے حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے سامنے جا کر بیٹھ گئی تو حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ دیکھا مکان سے باہر نکلے، فرمایا کہ خوش آمدید اے اللہ کے رسول، آپ کا غلام آپ کے لیے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ کے رسول یہ میرے پاس یہ مکان ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ جو مکان تھا وہ ڈبل سٹوری تھا، 2 منزلہ تھا۔ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ اوپر تشریف رکھیں اور میں جو ہے وہ نیچے رہوں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، تم اوپر رہے اور میں جو ہے وہ نیچے رہوں گا، لوگ آئیں گے مجھ سے بات کریں گے، دین سیکھیں گے، اسلام سیکھیں گے، پھر میرا اوپر چڑھنا نیچے اترنا پھر جانا یہ میرے لیے مشکل ہوگا۔ تو حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ اوپر ہے، اللہ کے نبی جو ہے وہ نیچے رہے۔ لیکن ان دنوں کے اندر ایک عجیب واقعہ جو ہے وہ نمودار ہوا۔ وہ واقعہ یہ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رات کا وقت تھا، میرے بچے بھی سوئے ہوئے تھے، میں بھی سوئے ہوتا، اچانک جو ہے وہ گھڑا پانی کا جو ہے وہ بھرا ہوا تھا، وہ پھٹا، سارا پانی جو ہے وہ گرا۔ میں گھر کے اندر فرمایا کہ جتنی بھی رضائیاں تھیں اپنے حتیٰ کہ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اپنے جسم کے کپڑے بھی اتار لیے، وہ سارے کپڑے رضائیاں اس پانی کے اوپر ڈال دی، کیونکہ اس وقت جو چھتیں ہوتی تھی وہ لکڑی کی بنی ہوتی۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے اس چیز کو پسند کیا، فرمایا کہ ایک قطرہ جو ہے وہ نیچے نہ جائے تاکہ اللہ کے نبی کی نیند میں کوئی خلل پیدا نہ ہو۔ سارا پانی اسی جو ہے رضائی کے اندر رضائیوں نے جذب کر لیا، ایک قطرہ بھی نیچے نہیں جانے دیا، ساری رات سخت سردی میں جو ہے وہ گزار دی۔ تو یہ تھی اللہ کے نبی کے ساتھ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محبت تھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مدینہ پہنچنے کا یہ سفر تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔